بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں محل حاصل کیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ مکمل پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم بہت سے محل حاصل کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرنے والا اور پاک ہے۔ حدیث مبارکہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا، اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس کوئی نیکی لکھ دے، اسے اس نیکی کے بدلے جنت میں داخل کرے گا۔ ضائع ہونے سے پہلے لوگوں کو عطا کرے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے دینے میں بخیل بخل کرتے ہیں، یعنی دنیا کی وہ سب چیزیں کہ جو آخر میں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح فرض کرو جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو خالی ہاتھ دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں، وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دے دو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی آیات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی معافی مانگے تو دل بڑا رکھ کر معاف کر دینا چاہیے، کہ ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے، بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا۔ فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعریف یا برائی کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ آج تجھے اچھے لگنے والے کل برے، اور آج برے لگنے والے کل اچھے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ دنیا میں آزمائش والے لوگ آخرت میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر و عافیت میں رہنے والے جب قیامت کے دن ان لوگوں کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے جو دنیا میں آزمائشوں کا شکار ہوتے رہے، تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کے چمڑوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر وہ شخص جس کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے ہے، اس شخص کی قیمت اتنی ہی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ زہد 4 چیز میں ہے، اول کھانے میں کہ آخر اس کا نتیجہ پاخانہ ہے، دوسرے لباس میں کہ آخر اس کے لیے پھٹنا ہے، تیسرے بھائیوں میں کہ آخر ان میں جدائی ہوگی، اور چوتھے دنیا میں جو آخر فنا ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے والوں کے لیے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو، بے شک وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا ہے، کس چیز نے انہیں اتنا دلیر بنا دیا ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں۔ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کریں۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں، ہمیں نبی کریم 7 کاموں کا حکم دیا تھا: جنازہ کے ساتھ چلنے، مریض کی مزاج پرسی، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا، اور چھینک پر یرحمک اللہ کہنے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑو، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اس طرح جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر وہ طاقت نہ رکھے تو پھر اپنی زبان سے، اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو پھر اپنے دل سے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں وہ اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اللہ کا نام بہت زیادہ لیا جائے یا کم، اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ دنیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کائنات کا نام اللہ لیا جائے اور اس میں اثر نہ ہو؟ خود خالی نام میں بھی برکت ہے۔